عزیزان گرامی، حکمت پروردگار یہ ہے کہ وہ جسے چاہے اپنا رسول بنائے، جسے چاہے نبی بنائے، جسے چاہے امام بنائے، جسے چاہے اپنے نبی کا جانشین بنائے۔ اس میں لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مجھے آج بس اسی حکمت کو پیش کرنا ہے کہ انتخاب کرنے والی، چننے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ سارے انبیاء اس نے خود چنے ہیں، اور جب وہ چنتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس فیصلے میں مداخلت نہ کرے۔ اللہ چاہتا ہے کہ کوئی شریک نہ ہو اس فیصلے میں، اور اس نے ہمیشہ خود ہی چنا ہے۔ انتخاب اس کا کام ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ اس نے مکے والوں میں ایک کو رسول بنا کے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ جو ان پہ اللہ کی آیتوں کو پڑھتا ہے۔ توجہ، میں نے تلاوت کا ترجمہ کیا ہے جو اردو بنتی ہے، عربی میں نہیں کہا، تلاوت کرتا ہے۔ شاید جدید ہو، بہت سے اردو داں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے حقیر کی بھی اردو سن لیجئے۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتوں کو مکے والوں پہ پڑھتا ہے۔ پڑھتا وہ ہے جو پڑھنا جانتا ہو، ان پڑھ نہیں پڑھتا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں، ابھی عطا ہوا ہے۔ یُزَکِّیہم وَيُزَکِّیہم، وہ ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ پاک کرتا ہے نفسوں کو، جس کو خود ہی اپنا دل پاک کرانے کی ضرورت ہو۔ نہیں پہنچا سارا مجمع؟ دینیات بھول گئے ہیں؟ تیسری کلاس میں پڑھا تھا نا کہ 2 برس کے تھے، سینہ چاک کیا، دل میں کالا دھبا نکالا، پھر واپس دل رکھا۔ وہ نبی جو دنیا کو پاک کرنے آیا ہے، مجھے نہیں معلوم، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، بے شک آواز کم کر دیجیے کیونکہ میری رفتار بڑھتی رہے گی، آواز بڑھتی رہے گی۔ میری آواز تنگ تو نہیں کر رہی؟ سارا مجمع ہے میرے ساتھ؟ تو جانے گرامی، سرور کا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ دنیا کو پاک کرنے آئے ہیں۔ جو پاک کرنے آتا ہوتا، جو پاک کرنے آئے، وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ پاک ہیں۔ جو اس کے وارث ہیں، کیونکہ پاک کے وارث ہیں، انہیں بھی پاک ہونا چاہیے، آیت تطہیر کا مصداق ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی رجس و نجاست ہے شرک۔ سابقہ مشرک کبھی بھی نائب رسول نہیں ہونے چاہیں۔ تو جانے گرامی، بہت احتیاط سے چل رہا ہوں، آپ کے سامنے پیش کروں گا مطالب کو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چنتا ہے۔ آواز بہت زیادہ شاید مجھے محسوس ہو رہی ہے، یا آواز صحیح آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو تنگ نہیں کر رہی آواز تو میں تو ایسے بولوں گا۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ میں صرف اور صرف شکریہ ادا کر سکتا ہوں، جتنی ابھی میرے بھائی نے کہا کہ آپ لوگ جو مجھے شکریہ ادا کر رہے ہیں، عزیزان گرامی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں پڑھ رہا ہوں، کراچی نے جتنی مجھے محبت دی ہے، جتنی عزت دی ہے جناب سیدہ کے صدقے میں، میں آپ کا صرف جناب سیدہ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں جو محبت دے رہے ہیں۔ جملوں کو سن لیجئے گا۔ عزیزان گرامی، آپ سلامت رہیں۔ تو عزیزان گرامی، پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی انہی سے ملحق ہو جائیں گے۔ جو پہلے مانتے تھے، بعد میں آنے والے بھی انہی کی طرح سے ملحق ہو جائیں گے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، توجہ، یہ وہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے۔ اللہ اپنا فضل جسے چاہے عطا کرے۔ سورہ قصص 28واں سورہ آیت پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ رہے، جہاں پہ میں لے جانا چاہ رہا ہوں مجمع کی توجہ رہے گی۔ تو اللہ فرما رہا ہے، سورہ قصص 28واں سورہ 68ویں آیت ہے، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، سورہ قصص 28واں سورہ 68ویں آیت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے خوبصورت انداز سے اپنے حبیب سے مخاطب ہے۔ وما رب، یعنی عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے حبیب کو فیصلہ سنایا ہے، اور فیصلے کے آخر میں ایک نتیجہ دیا ہے، میرے موضوع سے متعلق ہے۔ اللہ کی حکمت بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے فیصلہ اپنے پاس رکھا، جسے چاہوں نبی بناؤں، جسے چاہوں رسول بناؤں، کسی کی مداخلت برداشت نہیں کروں گا،
کسی کا مشورہ بھی نہیں چاہیے, روک کے پیش کر رہا ہوں. جب اللہ نے کہا تھا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ, اس آیت کو روک کے بھی پیش کرتا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں, اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں جناب آدم کے لیے. تو سارے فرشتوں نے اجماع کر کے, شاید اجماع کا لفظ آپ نے پہلے سنا ہو, مجھ سے زیادہ نہ کہلوائیے, میری مجبوریاں سمجھ جائیے. تو اجماع کے فیصلے سے کہتے ہیں کہ بہت سے فیصلے ہو جاتے ہیں. سارے فرشتوں نے اجماع کیا, کنسنسس کیا, سب جمع ہو گئے اور کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. پروردگارہ کیا تو زمین میں انسانوں میں سے اپنا نبی خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ خون بہائے گا, فتنہ فساد کرے گا؟ اللہ نے ایک مرتبہ دیکھا سارے فرشتوں کو جو اجماع کر کے بیٹھے تھے, سارے فرشتوں نے اجماع کر کے کہا انسانوں میں سے نہ بنا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں, تقدیس بھی کرتے ہیں, ہم فرشتوں میں سے بنا دے. اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سارا مجمع نہیں ہے, ہاتھ جوڑ کے سارا مجمع نہیں ہے. وہ اللہ جسے معصوم, بے خطا, بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو, کیا اسے گنہگاروں کا اجماع قبول ہو جائے گا؟ اذان گرامی پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو اذان گرامی قرآن کریم میں بڑے واضح الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا. مجھے پوری طرح سے احساس ہے کہ آج پورے راستے میں ہم جتنا تھکتے ہوئے جس طرح سے پہنچے ہیں, آپ حضرات بھی اسی طرح سے یہاں پہ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں. میں یقین مانیں کہ پورا احساس کرتے ہوئے جو آیتیں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں اس کو سن لیجئے گا. اگر میرا سینہ ساتھ نہ دے مجھے معاف کر دیجئے گا, میں پوری کوشش کروں گا کہ اتنا ہی سینہ آپ کی خدمت میں خون جگر لگا کے مطلب کو پیش کروں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, اے میرے حبیب آپ کا رب چاہے جو چاہے خلق کرے. سورہ قصص 28واں سورہ 68ویں آیت, آیت نمبر 68 ہے, قرآن ہے. اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, اے میرے حبیب آپ کا رب جو چاہے خلق کرے, جسے چاہے چن لے. ما کان لہم الخیارہ, انہیں کوئی اختیار نہیں ہے. توجہ, اللہ کہہ رہا ہے بندوں کو کوئی اختیار نہیں, اللہ جو چاہے خلق کرے, جو چاہے خلق کرے, جسے چاہے چن لے, کسی کو کوئی اختیار نہیں. ہاتھ جوڑ کے سارے مجمع کی توجہ, اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب میں جو چاہوں بناؤں, جو چاہوں خلق کروں, جسے چاہوں چن لوں. اب اگر آدم کی ساری اولاد کہے اس بھائی کو کیوں چنا تو انہیں حق نہیں. اگر ابراہیم کے بعد سارے کہیں اسماعیل کو کیوں چنا, اسحاق کو کیوں چنا, 7 بیٹے تھے تو کسی کو اختیار نہیں. اگر یوسف کو چنے اللہ تو یعقوب کے باقی 11 بیٹوں کو, ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے, جناب یوسف کے سگے بھائی تھے, خونی بھائی تھے, ایک ہی خون, ایک ہی باپ, ایک ہی دادا, ایک ہی پردادا. اللہ نے کہا یعقوب بیٹوں سے کہہ دو انہیں اعتراض کا حق نہیں, جسے میں چن لوں وہی میرا نبی ہوگا, وہی میرا رسول ہوگا. یعقوب کے 11 بیٹے, 12 بیٹے, 11 کو منع کیا, ایک کو چن لیا. توجہ, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں, اگر گراں گزرے پہلے معافی, لیکن اپنا عقیدہ پڑھوں گا, اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ہٹ جاؤں تو علی کا ماننے والا ہی نہیں. حیدری بھائی مجمع کی توجہ رہے گی.
اللہ نے کہا 11 بیٹوں کو بتا دو خونی بھائی ہیں جناب یوسف کے, یہ انہیں بھی اختیار نہیں, اعتراض نہیں کر سکتے یوسف زیادہ خوبصورت کیوں, یوسف کو ابراہیم کا کرتا پورا کیوں آتا ہے. میں جملے سارے کہہ کے اگر مولا علی پہ لاؤں تو کوئی اعتراض نہ کرے. بھائیوں کو, محلے والوں کو, ہمسایوں کو, اصحاب کو اعتراض تھا, یہ بچہ ہے کرتا پورا آ رہا ہے. مولا علی نے بھی یہی کہا تھا خلافت کا کرتا میرا ہے. معذرت. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گراہ. جناب ابراہیم کا کرتا پورا آتا تھا تو جناب یوسف کو خوبصورت تھے تو جناب یوسف باپ کی محبتوں کا مرکز جناب یوسف. توجہ, ساری کی ساری بستی کی محبتوں کا مرکز جناب یوسف. مصر گئے, سب کی توجہات کا مرکز. یہ شیعہ فقہ میں نہیں, تمام مسلمانوں نے لکھا ہے. سرور کائنات سے پوچھا یا رسول اللہ اگر کئی نماز پڑھانے والے جمع ہو جائیں تو کون نماز پڑھائے گا؟ آپ نے فرمایا جو علم میں زیادہ ہو. پتہ نہیں سارا مجمع ہے یا نہیں ہے, تو میں اپنے انداز سے پیش کروں یا آپ کے انداز سے؟ عزیزان گرامی, پیغمبر نے فرمایا جو علم میں زیادہ ہو, تو علم میں زیادہ تو علی ہی تھے. تو کہا یا رسول اللہ اگر پتہ نہ ہو علم میں زیادہ کون ہے, تو پھر کہا جو فقہ میں زیادہ قابل ہو تب بھی علی. سارا مجمع نہیں ہے, میں پیش کرتا رہوں گا, نام نہیں لوں گا. کہ یا رسول اللہ اگر وہ بھی پتہ نہ ہو, کہ جسے قرآن زیادہ معلوم ہو پھر کچھ پریشان. تو اور اگر وہ بھی پتہ نہ ہو بہت ہی قابل ہے, پیغمبر بیان کرتے رہے پھر یہ کرتے کرتے کا پھر آخر میں اگر ساری شرائط کچھ نہ پتہ چل رہی ہو تو پھر سب کو دیکھنا جو زیادہ خوبصورت ہو وہ. شہید اول و شہید ثانی نے بھی لکھا ہے شرح الامم میں. عزیزان گرامی جب یوسف اتنے خوبصورت ہے تو سوچیں فخر یوسف. جتنی بھی شرائط دیکھیں گے مولا امیر علیہ السلام میں, آپ سلامت رہیں, مولا امیر علیہ السلام میں آپ کو تمام کے تمام خوبیاں نظر آئیں گی. عزیزان گرامی میں جہاں بات پہنچانا چاہ رہا ہوں, آپ سب سلامت رہیں, آپ کی دعاؤں کا ممنون ہوں. تو اب اللہ کہہ رہا ہے انتخاب کرنا میرا کام, چنوں گا میں, شرائط میں بتا دوں گا. جملے پیش کر رہا ہوں, کچھ علمی مسائل ہیں, پڑھوں نہ پڑھوں بعض وقت پریشان ہو جاتا ہوں. مولا کائنات سے سب لوگ سوال کرتے جا رہے تھے, پوچھو کسی بھی طریقے سے, کہیں پہ بھی علم علی کا کوئی برابر نظر نہیں آئے گا. آگے تو دور کی بات ہے. سب سے زیادہ امت محمدی میں قابل صحابی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. شیعہ عقیدہ نہیں, میرا بیٹا صحیح ہے, حضرت سلمان فارسی, لیکن امت کہتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس. ایسا نہیں کیا, کیوں؟ حافظ کل قرآن, مفسر قرآن, سب سے زیادہ احادیث انہیں یاد, تو کہتے ہیں حبر الامہ, سب سے پوری امت کی سیاہی. پریشان ہو گئے؟ میں علی رضا رضوی بول رہا ہوں, میں نے کہا بتا دوں. عزیزان گرامی حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ پیغمبر کے چچا زاد بھائی, حضرت عباس کے بیٹے. انہوں نے پیغمبر سے سن کے, مولا علی سے سن کے قرآن حفظ کیا, احادیث حفظ کی. کسی آدمی نے ان سے سوال کیا یا ابن عباس ساری امت کہتی ہے سب سے قابل آپ, اگر آپ کے علم کا علی کے علم سے تقابل کریں تو کیسا ہے؟ انہوں نے آنکھیں نکال کے غور سے دیکھا کہ ایسا ہی ہے جیسا سمندر اور قطرہ. سلامت رہ حیدر. اس نے دوسرا سوال کیا, حیدری
عزیزان گرامی اس نے دوسرا سوال کیا, توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ, اس نے دوسرا سوال کیا, اس میں سمندر کون ہے, قطرہ کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا میں سوچ رہا تھا تجھ میں کچھ عقل ہوگی, تو بالکل ہی کوڑا ہے. کب واضح سی بات ہے, قطرہ میں ہوں, علی سمندر ہے. کہا تم نے اپنے آپ کو قطرہ کہہ دیا, علی کو سمندر. کہا یہ بھی جو کچھ میرے پاس ہے علی کا عطا کردہ ہے. آپ کی محبتوں کا ممنون ہو. عزیزان گرامی علم امیر المؤمنین ایسا ہے, اب ہر جو سوال کیا جائے, یہاں تک نام بھی نہیں لے سکتے بہت سے افراد کے, تو یہاں تک ایک صاحب نے کہا یا علی کیا بات ہے, آپ ہر سوال کا فوراً جواب کیوں دے دیتے ہیں؟ میں نے کوشش کی اسی انداز سے کہوں جیسا انہوں نے کہا ہوگا. کہا یا علی کیا بات ہے, آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ یہاں سوال آتا ہے جواب دے دیتے ہیں, سوچ کے جواب دیا کیجئے. ابھی میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا, مولا نے کیونکہ نام لیا ہے, لیکن میں نام نہیں لوں گا. ایسا نہیں کہ مولا نے کہا بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں, اس نے فوراً کہا 5. مولا نے کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا یا علی سوچنے کی ضرورت کیا ہے, یہ 5 انگلیاں ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہیں. آپ نے فرمایا جیسے تیری 5 انگلیاں تیری آنکھوں کے سامنے ہے, مجھ علی کے سامنے کل کائنات. سلامت توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. میں محبت کی آپ کا ممنون ہوں, آج چلتا رہوں گا, مجھے اس کے بعد بھی مجلس پڑھنا ہے, تیز رفتار رہے گی میری. تو عزیزان گرامی جسے اللہ چنتا ہے نا, وہ کبھی یہ نہیں کہتا پوچھ کے بتاؤں گا, سوچ کے بتاؤں گا, مجھے نہیں آتا تو بیٹے یا بیٹی ہی سے پوچھ لوں گا. اب پہنچ گئے شاید, چلتا رہے گا مجمع, پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیں میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں, آپ کی سوچ کا نہیں. چلتے رہیے گا. محمد بھائی مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ. ایک ریاضی کا مسئلہ بھی پیش کر دوں. مولا علی سے سوال کیا کسی نے, اس زمانے میں کیلکولیٹر نہیں تھے, یہاں پہ ریاضی پڑھے ہوئے تو سب بیٹھے ہیں, کوئی اگر ریاضی کا پروفیسر ہونا اسے بتائیے گا کہ بغیر کیلکولیٹر کے کوئی اس مسئلے کو حل کرے. اس زمانے میں ایک آدمی نے آ کے کہا یا علی ایک ایسا عدد بتا دیجئے, عدد جو 1 سے لے کے 10 تک ہر عدد پہ تقسیم ہو اور پیچھے کچھ نہ بچے, یعنی اشاریہ میں بات نہ آئے, پوائنٹس میں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, سنیں گے عزیزان گرامی. تو آپ نے فرمایا بھئی سوال کیا اس آدمی نے, کہا یا علی 1 سے لے کے 10 تک سب پہ تقسیم ہو اور کچھ نہ بچے. تو مولا امیر علیہ السلام نے اسے مسکرا کے دیکھا, کہا لکھنا شروع کر بتاتا ہوں. نہیں ہے مجمع, 1 سے لے کے 10 تک. بھئی اگر 100 بھی عدد ہوتے نا, 100 تو سوچنے پڑتے, سب کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لو. 60 مثال کے طور پہ 1 پہ تقسیم ہوتا ہے, 2 پہ, 3 پہ, 4 پہ, 5 پہ, 6 پہ, 7, 8, 9 پہ نہیں ہوتا. آپ تو پریشان ہو گئے, سوچ رہے ہوں گے کہ ریاضی سے سب سے زیادہ نفرت تھی, ریاضی یہیں شروع ہو گیا. عزیزان گرامی مولا کا اس زمانے میں جب کیلکولیٹر نہیں ہے, سوال کر رہا ہے کہ آدمی سارے مجمع میں ایک ایسا عدد بتائیے جو 1 سے لے کے 10 تک سب پہ تقسیم ہو برابر کا, کچھ بچے نہیں. مولا نے کہا 10 تک گنتی جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. مولا نے کہا گن, کون کون سے عدد میں عین آتا ہے؟ عین سے علی. توجہ, اس نے گننا شروع کیا, 1 2 3 4 4 میں عین آتا, 4 میں عین آتا, 5 6 7 7 میں عین آتا ہے, 7 میں 8 9 9 9 میں عین, 10 10 4 7 9 10. مولا نے کہا ان چاروں کو ضرب دے. میں بتا دیتا ہوں, کیلکولیٹر نہ نکالیے گا. 7 سے ضرب دیجئے 4 کو 28, 28 کو ضرب دیں 9 سے 252. گھر جا کے حساب کیجئے گا. 252 کو ضرب دیں 10 سے 2520. اس زمانے میں
مولا نے کہا یہ 2520 وہ عدد ہیں جو 1 سے لے کے 10 تک سب پہ تقسیم ہوتا ہے، کچھ نہیں بچتا. کہ یا علی کیسے پتا؟ کہ عدد بنانے والے سے پوچھ. جیتے رہو بیٹا. میں تو ابھی بڑھنا چاہ رہا ہوں آگے. جتنے علوم ہیں ان سب میں دیکھ لیجئے، جب کسی نے پوچھا یا علی، اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے زمین مسطح فلیٹ ہے، گول نہیں. کہ یا علی ایک سرے سے زمین کے دوسرے سرے جائیں تو کتنا فاصلہ ہوگا؟ یہ سائنس نے بعد میں 20ویں صدی میں دریافت کیا ہے کہ 12,756 کلومیٹر ہے زمین کا ڈایا میٹر. پریشان ہو گئے آپ حضرات. اس زمانے میں مولا سے پوچھا، مولا نے کہا عربی نسل کا گھوڑا اگر مسلسل 24 گھنٹے بھاگتا رہے اپنی رفتار سے، یہ بعد میں دریافت ہوا اس کی رفتار کیا ہے، 65 کلومیٹر فی گھنٹہ. عزیزان گرامی، اس زمانے میں مولا نے کہا کہ جب اسے اتنے دن دوڑایا جائے تو پوری زمین کو ایک سرے سے دوسرے سرے دوبارہ واپس آ جائے گا. اس زمانے میں سائنس نے بعد میں دریافت کیا اگر اتنے دن دوڑایا جائے 24 گھنٹے تو 12,756 کلومیٹر بنتے ہیں. سائنس سے کہو علی سے سیکھے، علی کو سکھائے نہیں. جب سائنسدان علی سے سیکھے تو صحابی علی سے کیوں نہ سیکھے؟ پڑھوں ابھی؟ کہاں ہے بانی بھائی؟ ابھی پڑھوں یا سوشل سائنسز میں ایک سائنس ہے، نام ہے سائیکالوجی. سوسیولوجی ہے، اینتھروپولوجی ہے، سائیکالوجی علم نفسیات. سوشل بلکہ سائیکالوجی کی میں بات کر رہا ہوں. بنیاد اس کی کیا ہے؟ اس کو 19ویں صدی میں برطانیہ کے مختلف، میں اب نام نہیں لیتا کسی کا بھی، تو سائیکالوجی علم نفسیات. بنیاد کیا ہے؟ ایک جملے میں کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آیا. آپ کہیں گے کہ رات کے 12 بجے کے وقت آپ اتنی پیش کر رہے چیزیں. اس کی ساری بنیاد ہے اس ایک جملے پہ، علم نفسیات کی، سائیکالوجی کی. جب انسان کا لاشعور شعور پہ غالب آ جائے تو زبان پہ حقیقت آ جاتی ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. جب لاشعور، یہ جو میں کچھ کر رہا ہوں نا، یہ شعور سے ہے، سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں. لیکن جب آپ چل رہے ہوتے ہیں سامنے دیوار آ جاتی ہے تو پھر آپ سوچتے نہیں ہیں. چاہے ٹیلی فون پہ ہو، کار چلا رہے ہو، خود بخود بریک پہ پاؤں آئے گا، خود بخود دیوار سے پہلے رک جائیں گے. یہ آپ کر رہے ہیں لاشعوری طور پہ. لاشعور اور شعور میں فرق ہے. میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے، میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے. جب لاشعور شعور پہ غالب آ جائے تو زبان پہ حقیقت آ جاتی ہے. مجمع اگر تھوڑا سا ساتھ دے دے گا میرا. عزیزان گرامی، یہ 19ویں صدی ہجری میں 150 سال پہلے برطانیہ کے بڑے بڑے نفسیات کے ماہرین نے دریافت کیا کہ جب انسان کا لاشعور شعور پہ غالب آ جائے تو زبان پہ حقیقت آتی ہے. 2 آدمی مولا علی کے پاس آئے کہ یا علی میں ہوں آقا، یہ غلام، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آقا ہے، میں غلام. مولا نے دونوں کے چہرے دیکھے، ماتھے پہ تو لکھا نہیں ہے، یہ آقا یہ غلام. مولا نے کہا بتاؤ تم میں سے آقا کون؟ دونوں نے کہا میں آقا. مولا نے کہا غلام کون؟ کہا یہ غلام. کہا آپس میں خود ہی فیصلہ کر لو اس سے پہلے کہ میں فیصلہ کروں. ایک دوسرے کو دیکھا کہ نہیں میں ہی آقا ہوں. مولا نے کہا ٹھیک ہے. دیوار بنی تھی جس میں سوراخ تھے، جس کو سزائے موت دی جاتی تھی وہ سوراخ سے اپنی گردن پار کر دیتا تھا. اور پھر ایک مرتبہ جلاد کو حکم دیتے تھے کہ تلوار چلا، گردن قلم کر دے. توجہ سارے مجمع کی. مولا نے کہا دونوں دیوار سے گردنیں پار کر دو اپنی. اب دونوں پریشان حیران. اتنے میں جناب مولا کائنات نے آواز دی، قمبر تلوار کھینچو. جناب قمبر نے تلوار نکالی. جناب قمبر پریشان، گردن کاٹنی کس کی ہے؟ کہ قمبر آگے بڑھو. جناب قمبر آگے بڑھے.
جناب قمر بہت قداور، بہت دلیر، افریقہ کے رہنے والے تھے، طاقتور تھے، ایک بار کرتے تھے گردن اتار دیتے تھے، پریشان ہو گئے، وہ یہ سوچ کے آئے تھے علی سے لڑوں گا، غلام بن گئے۔ ان سے مولا نے کہا قمبر، سارے مجمع کی توجہ، قمبر تلوار کھینچو۔ جناب قمبر نے تلوار اٹھائے، کہا قمبر غلام کی گردن اتار دو۔ جناب قمبر پریشان، ان میں غلام ہے کون؟ بس مولا نے کہا غلام کی گردن کاٹو۔ ان میں سے ایک نے گردن پیچھے کھینچ لی۔ مولا علی نے کہا یہ جس نے گردن پیچھے کھینچی ہے نا یہ غلام ہے۔ کہا یا علی کیسے پتا؟ کہا اس کا لاشعور شعور پہ غالب آ گیا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گراں، جسے اللہ چنتا ہے اس کے لیے پھر یہ صدیاں کچھ نہیں ہوتی۔ وہ اتنے آگے کی بات پیش کرے گا کہ لوگ مانیں گے علی علی ہے۔ عزیزان گرامی، تمام علوم میں دنیا نے گھٹنے ٹیک کے مانا ہے علی سے بڑا کوئی عالم ام الکتاب نہیں ہے۔ اور جس اللہ نے جناب مولا کائنات کو چنا ہے وہ بھی جانتا ہے جسے میں نے چنا ہے، جو اس کا اختیار ہے، جو اس کا چنا ہوا ہے۔